أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين صدق الله العظيم كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرتبہ تسلیاں دی گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. تسلی کس بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے متعلق اتنے زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے باضابطہ طور پر فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ قرآن کریم پر ایمان کیوں نہیں لا رہے، تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. یعنی کہ فکر کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معیار تھا اس درجے پر چلا گیا کہ جہاں غم اور فکر میں انسان جو ہے وہ اپنی جان کا نقصان کر جاتا ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کسی چیز کا غم لگ گیا، اس غم میں گھلنا شروع ہو جاتا ہے بندہ، اور پھر اس کے بدن کے اندر کسی قسم کی کوئی بیماری لگتی ہے، اور پھر وہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیماریاں مہلک ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجے میں فکر کرنے سے منع فرمایا کہ آپ اس درجے فکر نہ کریں ان کی. اب یہ مرتبہ و مقام رسالت دیا بھی اللہ رب العزت نے خود، امت کی اصلاح، امت کو جہنم سے بچانے کی طرف، امت کو جنت کی طرف بلانا، جہنم سے بچانا، بشیرا و نذیرا، بشارتیں دیں میرے حبیب ان کو، جو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ان کو ڈرائیں آپ. کہ خود ہی ڈیوٹی بھی دینے والا اللہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے فکر مند ہو گئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ اس درجے میں آپ فکر بھی نہ کریں. اب فکر اتنی زیادہ تھی کہ بار بار قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی گئی ہیں. اب یہ آیت بھی اسی تسلی میں. اب تسلی کیسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ حالت کفر میں بھی مر رہے ہیں،
تو جو کفر کی حالت میں مرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت زیادہ غم ہوتا کہ یہ کفر میں کیوں مر گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس درجے ادراک ہے نا کہ جہنم کے اندر کیا کیا لوگوں کو عذاب ہوں گے، وہ کسی اور کو تو اس کا ادراک ہے نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ انور سے یہ سب دیکھ کر آ چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے حبیب ہدایت دینا کسی کو یہ میرا کام ہے، جو طالب ہوتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں، جو طالب نہیں ہوتا اس کو نہیں دیتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے گن گن کر بتلا دیا تھا فلاں 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 ان کی موت کفر پر آئی گی۔ ابو جہل کا بتلا دیا تھا، ابو لہب کا بتلا دیا تھا، یعنی عتبہ و شیبہ کا بتا دیا تھا، گن گن کر چند کفار تھے بتلا دیے، اور پھر وہ کفر پر ہی مرتے بھی گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری یہ بات کہ جو میں نے آپ کو بتلا دی تھی اب ثابت ہو چکی ہے کہ ان لوگوں کی موت جو ہے وہ کفر پر آئے گی، یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ تو یہ پہلے بتلا دیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے پریشانی میں نہ جائیں۔ کذالک حقت کلمۃ ربک، اسی طرح ثابت ہو چکی ہے آپ کے رب کی یہ بات علی الذین فسقوا، نافرمانوں پر، یہاں فسقوا سے مراد کفار ہیں، کفار پر، انہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ سارے کفار کے بارے میں تو نہیں تھا نا، کیونکہ بہت سے تو ایمان لا چکے بھی ہیں، لا بھی رہے ہیں۔ تو جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا وہ اسی طرح کفر پر مر رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہماری بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان لوگوں نے کفر پر ہی مرنا تھا۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، مسئلہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کو ثابت کیا، اور اس کا انداز یہ رکھا ہے کہ ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ اسے سب مانتے ہیں، جسے سب مانتے ہیں تو جو چیز مسلمہ ہے جسے سب مانتے ہیں، ایک اور چیز ہے جو اسی کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کو مانے تو دوسری کو ضرور ماننا پڑتا ہے، اس ایک کو مانے تو دوسرے کو ضرور ماننا پڑتا ہے۔ اب مشرکین مکہ اس بات کے منکر تھے اور شدت سے منکر تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے۔ کیسے ہو سکتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو پھر ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، دوبارہ ہم بھی زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، کیسے ہو سکتا؟ اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ مطلب ہے کہ ایسے بھی تھے جو آئے بوسیدہ ہڈیاں قبروں کی اٹھا کر لے کر آئے کہ یہ ہو جائیں گے تو پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اس چیز کو سمجھایا۔ بار بار قرآن کریم میں ان سے سوال کیا گیا، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو خود کہتے تھے جی اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کی خالقیت کو مانتے تھے، زمین و آسمان کا خالق بھی اللہ، ہمارا بھی خالق اللہ، مخلوقات ساری کا خالق اللہ، اللہ کی خالقیت کو مانتے تھے۔ فرمایا جب تم اس کی خالقیت یہ مانتے ہو کہ ابتداءً بالکل پہلی مرتبہ اسی ہی نے پیدا کیا ہے، اسے تم مانتے ہو، تو اب دوبارہ ایک چیز جو نقشہ موجود ہے اس نقشے کے اوپر دوبارہ کسی چیز کو کھڑا کر دینا یہ کون سا مشکل ہے؟ تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا اسی چیز کو دوبارہ بنا دینا یہ مشکل ہے؟ ایک چیز جو پہلے بنائی گئی ہے، جس کا سرے سے وجود ہی کوئی نہیں، نقشہ ہی کوئی نہیں، اس کو مرتب کر دینا، بنا دینا، اور ایک ایسی چیز جو پہلے سے بنی ہوئی ہے، اس کا نقشہ موجود ہے، اسے دوبارہ جو ہے وہ بنا لینا۔ بالفاظ دیگر آپ یوں سمجھیں، ایک بندہ ہے کہ وہ کسی اپنے دماغ سے ایک اسکیچ بنا لیتے ہیں، ایک دوسرا بندہ ہے جو اسی کے اوپر رکھ کے لائنیں مار دیتے ہیں۔ اب یہ جو جس نے پہلے اپنے دماغ سے سوچ کر اسکیچ بنایا ہے وہ مشکل کام تھا، یہ جس نے اس کے اوپر کاغذ رکھ کے اوپر یہ لائنیں مار دی ہیں، وہ نقشہ سب بنا دیا، بنے ہوئے کے اوپر بنا دیا، یہ مشکل ہے۔ تو پہلا ہی مشکل ہے۔ تو فرمایا کہ جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا مانتے ہو تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا وہ مشکل ہے، یا دوبارہ اس کو پیدا کر دینا مشکل ہے؟
جو پہلا مشکل کام جو کر لیا تو دوبارہ جو پیدا کرنا وہ تو مشکل نہیں تھا، پھر وہ کون سا اس کا تم انکار کیوں کرتے ہو؟ مشکل کو مانتے ہو، جو مشکل نہیں ہے اس کا انکار کرتے ہو، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اسی بات کو یہاں سمجھایا گیا۔ قل، میرے حبیب آپ فرما دیجئے، حل من شرکائکم، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا ہے، یبدأ الخلق، جو ابتداءً مخلوق کو پیدا کر دے، ثم یعیدہ، پھر اس مخلوق کو دوبارہ پیدا کریں، کوئی ایسا ہے تمہارے شریکوں میں؟ لاؤ اس کو میدان میں۔ قل، آپ فرما دیجیے، اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی ہے جو ابتداءً مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہ اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی مخلوق کو ابتداءً پیدا کرتا ہے، اس بات کو مشرکین مانتے تھے، ثم یعیدہ کو نہیں مانتے تھے۔ تو فرمایا جب یہ مانتے ہو کہ اللہ یبدأ الخلق ہے تو یعیدہ کو کیوں نہیں مانتے، اس کو اعادے کو بھی مان لو تم۔ فأنیٰ تؤفکون، تم کہاں الٹے پھیرے جاتے ہو؟ یہ الٹی بات کیوں تم کرتے ہو کہ جو مشکل کام مانتے ہو کہ مالک کر گیا، اب جو مشکل نہیں ہے اس کو تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ الٹے کیوں پھیرے جاتے ہو؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اب مشرکین کی مشرک جن کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ، ان شریکوں کی یعنی بیچارگی، ایک بیچارگی تو یہ ہے کہ تم جنہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو وہ تو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ سورہ حج کے اندر فرمایا نا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، فرمایا کہ جنہیں تم اللہ کے ماں سوا پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، تو جنہیں اللہ کے ماں سوا پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، وہ تو پیدا کچھ کر سکتے ہی نہیں۔ پھر آگے مزید فرمایا کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، مکھی کوئی چیز لے کر ان سے چلی جائے، مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے، حال تو ان کا یہ ہے، تو اس درجے کمزور ہیں وہ۔ فرمایا کہ کیا میرے حبیب سے پوچھیں تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے، حق بات بتلا سکے؟ اب یہ جو بات ہے نا، حق بات بتلا سکے، اس میں ایک بہت ہی بڑا فلسفہ سمجھا دیا گیا کہ یہ کلام خالق کا ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر جو بات بتلائی گئی ہے وہ سراسر حق ہی حق ہے، حق کے ماں سوا، حقیقت کے ماں سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بیان، اب جو کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا ہر چیز کو پرکھنا شروع کر دو، ایک ایک چیز کو پرکھنا شروع کر دیں تو جو بیچاری سائنس تو ہے نا ارتقائی مراحل میں ہے جی، ابھی وہ ترقی کے منازل طے کر رہی ہے، تو سامنے آ رہا ہے ان کے بڑا کچھ، تو وہ جو کچھ قرآن نے بیان کیا وہ اس کے اندر موجود ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے ان کے، اس کو تو مان لیتے ہیں، تو جن سے آنکھیں ابھی ان کی جو ہے نا وہ اوجل ہیں، جو آنکھوں سے اوجل ہے ان کے، اسے نہیں مانتے۔ تو فرمایا اس قرآن کو پرکھ لو، جو کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا وہ سراسر حق ہے۔ تو اللہ حق بیان کرتا ہے، جو کچھ بیان کیا اس نے وہ مبنی بر حق ہے، وہ کبھی بھی قیامت کی صبح تک اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بات خلاف واقع ثابت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہے ہی جو ہے نا واقع کے عین مطابق حق اور سچ بیان کیا گیا، اس کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ تمہارے جو شریک ہیں، تم شریک ٹھہراتے ہو، وہ حق بیان کر سکتے ہیں، انہیں حق کے بارے میں، حقائق کے بارے میں کیا پتہ، ان کو وہ خود اس بات کے محتاج ہے کہ انہیں حقائق کے بارے میں بتلایا جائے۔ تو فرمایا کہ ایک تو وہ ذات ہے جو سراسر حقائق کو بیان کرتا ہے، ایک وہ ہے کہ جو محتاج ہے کہ ہمیں کسی حقیقت کے بارے میں بتلایا جاتا ہے، اب ہمیں پتہ چلے گا۔ اب یہ بتلاؤ کس کی اتباع کی جائے، کس کا حکم مانا جائے؟ جو سراسر حق ہی حق بیان کرتا ہے، بتاتا ہے، اس کی اتباع کی جائے، یا جو محتاج ہے کہ مجھے کوئی بات بتلائی جائے تو پتہ چلے گا، اس کی اتباع کی جائے؟ تو بات تو واضح ہے۔ فرمایا جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو تو وہ تو اس درجے میں ہے، انہیں کچھ بتایا جائے تو پتہ چلتا ہے، نہ بتایا جائے کوئی پتہ نہیں چلتا، ان کا علم تو بیچاروں کا اتنا ہی کچھ ہے، تو پھر وہ کہاں کے مستحق ہوئے کہ ان کی اتباع کی جائے؟ اتباع تو اس خالق کی جائے
کہ جو سراسر تمہیں حق بیان کرتا ہے۔ قل میرے بھی آپ فرما دیجیے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ قل آپ فرما دیجیے اللہ یہدی للحق، اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، کیا بلا وہ ذات کہ جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، احق کو زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، کہ اس کی اتباع کی جائے، ام من، یا وہ زیادہ مستحق ہے، لا یہدی، جسے ہدایت ہی نہیں ہوتی اس وقت تک، ان یہدا، جب تک کہ اس کو ہدایت نہ کی جائے، جب تک اس کی رہنمائی نہ کی جائے اس کو تو حق کی طرف رہنمائی ہوتی ہی نہیں۔ وہ پوجا کرنے کے، وہ عبادت کے، وہ معبود کرانے کے زیادہ مستحق ہے، یا جو سراسر حق ہی کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ معبود کرانے کے مستحق ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ان کو حیثیت دیتے ہو، اور جو سراسر مالک کی حیثیتوں کا ہے اس کو تم بے حیثیت کر کے چھوڑ دیتے ہو۔ یہ الٹے فیصلے کیوں کرتے ہو تم؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، فیصلہ فرما دیا کہ یہ مشرکین جو ہیں ان کے پاس حق ہے ہی نہیں ہے، یہ سراسر اپنے گمانوں کی پیروی کرتے ہیں۔ جس قسم کا گمان آ گیا، جو دل میں خیال آ گیا، اس کی بس اتباع شروع کر دی، وہی اسی کو جو ہے نا معیار حق بنا دیا، اس کی جو ہے نا پرست شروع کر دی۔ تو جو گمان ہے گمانوں کی پیروی کرتے ہیں، ادھر حق ہے حق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حق اور گمان ان کا آپس میں کوئی تقابل ہے ہی نہیں ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الخبر کالمعاینۃ، ایک ہے اپنی آنکھوں دیکھی ہوئی بات، ایک ہے کسی نے وہ خبر بیان کر دی، تو فرمایا خبر کی حیثیت آنکھوں دیکھی ہوئی بات کی طرح ہو ہی نہیں سکتی۔ خبر ایک بات پتہ چلی خبر سے، ایک بندہ خود دیکھ لیتا ہے، تو دونوں کا جو آپس میں معیار ہے وہ الگ الگ ہے، دونوں کے یقین کا معیار کیا ہے، الگ الگ ہے۔ تو فرمایا وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور وہ نہیں اتباع کرتی ان کی اکثریت مگر گمان کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ ذرا برابر بھی کفایت نہیں کرتا، کام نہیں آتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا جو کچھ یہ کر رہے ہیں میرے ابھی ہم ان کو جانتے ہیں، اس کے مطابق کیا مطلب ہے جانتے ہیں، یعنی اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک بھی کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ پر عمل کرنے کی توفیق